الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اذان ہو رہی ہے۔ اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ قراتین بک یا رسول اللہ۔ الا باللہ العلی العظیم۔ الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ آج فتح پور کی اس خوبصورت پروگرامز کے اندر ہماری حاضری ہوئی۔ تمام بھائیوں کو سلام۔ تحریک لبیک پاکستان کی جتنے بھی ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو کامیابی دے، قید محترم کی اللہ تعالی حفاظت کرے، اور بالخصوص جو ہمارے شہداء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں فقط آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کس وجہ سے جڑ گئے، بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں کیوں آئے۔ فقط اس وجہ سے ہم آئے کہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو منشور مقصد، ان کی جو آواز صرف عزت رسول کی خاطر تھی۔ آج بھی ہم لوگوں کے ہم سے زیادہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے امیدواروں کی کمپین کر رہے ہیں۔ سعد بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ نظر بد سے بچائے، جو اب ان کے ماشاءاللہ منشور ہیں۔ ایک پوائنٹ پہ آپ کو میں کچھ گزارشات کروں گا۔ دیکھیں آج سے کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر بھی چلی آ رہی ہیں، سیاستدان بھی آ رہے ہیں۔ جو ہماری لبیک پاکستان کا جو مین مقصد ہے، ایک تو یہ کہ یہ انتقامی نہیں ہے۔ ہمارے امیدواران بیٹھے ہیں، وہ وکلاء برادری بھی تشریف فرمائے۔ انتقامی ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ یہ اگر ایم این اے بن کے اسمبلیوں کے اندر پہنچ کے یہ نہیں کہیں گے اپنے ووٹر کو، پاکستانی کو، کہ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو ہم آپ کے کام نہیں آ سکتے، ہمارا ایسا کوئی مشن نہیں ہے۔ ہمارے جتنا پاکستانی بھائی ہیں، ہم تمام ووٹر کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ تمام ووٹر جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اقلیتوں کے تحفظ کی خاطر بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو پاکستان کے اندر برہان ہے، آبی حوالے سے بھی ہے، بزنس کے حوالے سے بھی ہے۔ آپ دیکھیں آج تک لوگوں نے آگے اپنی تجوریاں بھری، سیاستدانوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری قائم کریں، کوئی بزنس کے شعبے میں آئیں۔ تو محترم امیر صاحب کا جو ماشاءاللہ پلان ہے، ان کا بڑا پیارا خوبصورت سا ہے کہ ہم ساتھ بھی فرماتے ہیں ان کا جو وہ فرماتے ہیں کہ ہم آگے اپنے نوجوان
نوجوانوں کو، اپنے وطن عزیز کے لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے، وہ کیسے ہوگا؟ اس طرح نہیں کہ ہم لندن میں جا کے بزنس کریں گے، ہم غیر ملک میں بزنس کریں گے۔ یہ بزنس انشاءاللہ ختم نبوت کا صدقہ اس پاکستان کے اندر تحریک لبیک کے دوست جو منسٹریاں ان کو ملیں گی انشاءاللہ، یہ پہنچ کے اپنے وطن عزیز کے اندر یہ قوم کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ آپ کا 70-75 سالہ ووٹ دین اسلام کی خاطر اگر آپ دیتے تو یقیناً یہ قرض کی دلدل میں نہ ہوتے، یقیناً آپ ختم نبوت کے ڈاکوں کے پنجے میں نہ ہوتے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے۔ یہ آ کے آپ کو غلامی سے آزاد کرائیں گے انشاءاللہ والعزیز۔ ماشاءاللہ قائد محترم تشریف لانے والے ہیں، بالکل قریب ہیں آپ انشاءاللہ یہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران اور قائد محترم آپ بھائیوں کو کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک حق کی خاطر ان کی جنگ ہے، یہ ان کی جنگ کوئی اپنے علاقائی لیول پہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سطح پہ یہ جنگ ہے۔ اس جنگ کے اندر تمام مسلم امت بالخصوص پاکستانی قوم ان ساتھ بھائی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں ان کا ساتھ دیں، کرین کے اوپر مہر لگا کے ان کو اسمبلیوں کے اندر پہنچائیں تاکہ یہ آپ کی خوشحالی کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر، اسلام کی خاطر اور پاکستان کی بقا کی خاطر یہ لوگ آپ کی خدمت کر سکیں۔ سیاستدان تو آپ کو نعرے تو بہت دے گئے، آپ کو جھانسے بھی بہت دیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں یہ میدان میں آ کے انشاءاللہ قومی سطح پہ صوبائی سطح پہ پہنچ کے پیچھے جو لوگ ٹھہرے ہیں وہ پنڈال میں آ جائیں، قائد محترم تشریف لانے والے ہیں۔ تمام پچھلے دوستوں سے التماس ہے کہ فوراً اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، تمام بھائی جلدی جلدی آ جائیں۔ پاکستان کی خاطر ہمارے قائد محترم نے بہت ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کیا تعلق، میرے نبی رحمت نے سیاست کی، کئی سالوں تک آپ نے حکومت کی، سیدنا صدیق اکبر سی نے حکومت کی۔ سیاست اور حکومت ہماری وراثت ہے، اس وراثت کو انشاءاللہ قائد محترم انشاءاللہ نبی رحمت کے صدقے اس کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے۔ آپ لوگوں کی پرچی سے آپ لوگوں کے ایک امانت کے ساتھ یہ انشاءاللہ لبیک والے آپ کی امانت کا تحفظ کریں گے، آپ کی امانت کا خیال رکھیں گے، یہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے آپ لوگوں کی پرچی کے ساتھ۔ فلسطین کو بھی انہوں نے آزادی دلوانی ہے، آپ قوم کی پرچی سے برمی مسلمانوں کو بھی تحفظ دلوانا ہے، آپ کی پرچی سے کشمیر کے بھائیوں کو بھی آزادی دلوانی ہے۔ کشمیر وطن عزیز وہ ملک ہے جو پاکستان کا جو ماشاءاللہ پاکستان کے جو رقبے کے لحاظ سے یہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا ملک ہے، اس کے اندر اتنا سہولیات، اتنا اللہ کی نعمتیں موجود ہیں جو ہندو لوگ غیر مسلم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اسمبلیوں میں پہنچ کے قومی اداروں کے اندر اسمبلیوں میں پہنچ کے انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرائے گی۔ قائد محترم انشاءاللہ
یہ کام کریں گے۔ اس پاکستان کے اندر ایسی کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے جو آ کے کشمیر کی حق کے ساتھ بات کرے، دل کے ساتھ بات کرے۔ فردی تو آپ کو کہتے ہیں ہم کشمیر کو رہا کرائیں گے، کشمیر کو آزاد کرائیں گے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرائیں گے۔ سابقہ کی حالت ہم نے دیکھی کہ ووٹ جب مانگنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اگر بات کی تو تحریک لبیک پاکستان کے امیر محترم نے کی۔ انشاءاللہ یہ رہا بھی امیر محترم ہی کرا کے انشاءاللہ رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین رکھتے ہیں، امید نہیں ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی۔ قید محترم ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں بالکل قریب، انشاءاللہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک ایسا پاکستان کے اوپر کڑا وقت ہے کہ اس کو بچانے کی خاطر، قرضوں کی دلدل سے نکالنے کی خاطر امیر محترم نے کافی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک باری لبیک پاکستان کو موقع دیں، اگر چند مہینوں کے لیے بھی تحریک لبیک پاکستان کو موقع دیا جائے تو یقیناً یہ وہ قید ہیں، یہ مہینے نہیں مانگتے، یہ سالوں سال نہیں مانگتے، یہ چند دنوں میں آ کے انشاءاللہ قید محترم اس پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ ہماری یہی آپ سے گزارش تھی، ہماری آپ سے التماس تھی آپ سے کہ آپ لوگ دوسروں کے جیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں۔ الحمدللہ 2018 کے الیکشن میں ہم نے ختم نبوت کے ڈاکو کو ڈی جی خان سے بگایا تھا، اس شوباز کو ہم نے بگایا، بڑی کوششیں ہوئی بھی، یہ ایک غریب آدمی مزدور کا پتر کیا کرے گا، بابا جی کا ہمارے پیچھے ہاتھ تھا۔ تو الحمدللہ 2018 میں آپ نے دیکھا شکست کھا کے نکل گیا وہاں سے۔ تو انشاءاللہ ہمارے امیدوار جتنا تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ انشاءاللہ اس واری وہ پچھلا میدان نہیں ہے، اب انشاءاللہ بہت ساری دوستوں کے اندر، مسلمان بھائیوں کے اندر اور بالخصوص اقلیتیوں کے اندر بھی اتنا تبدیلی ہے کہ قید محترم کے ساتھ کافی علاج کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مرکزی پیمانے پہ اس کام کو انشاءاللہ سر انجام دیں گے، قومی دھارے کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ آپ لوگوں کی صرف طاقت قوم ہے، قوم کی اس پرچی سے انشاءاللہ ہم پاکستان کی بقا کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر، عوام کی بقا کی خاطر انشاءاللہ اپنی ہم سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ امیدواران نے ماشاءاللہ لگائی ہوئی ہے، ہم بھی انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت، ناموس رسالت کی خاطر ہمیں زندگی دے۔ یہ ختم نبوت، ناموس رسالت کی خاطر اگر ہم غداری کریں تو ہمیں کوئی ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے قید محترم صرف اس وقت اگر کام کر رہے ہیں تو ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کی خاطر یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس بیڑا کے سربراہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ان کے ساتھ، ان کے شانہ بشانہ اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ یہ قید محترم کا اچھا مشن ہے، بھی ختم نبوت کی کاز کی خاطر یہ پاکستان کے اندر وحد یہ جماعت ہے جس نے دیکھے فیض آباد کی سرزمین ہو، وزیر آباد کی سرزمین ہو یا جیلوں کی سرزمین ہو، تو جیلوں کے ساتھ جب ہم گزرتے ہیں نا، میں تو ویسے گزرتا ہوں جیلوں کو میں کہتا ہوں لبیک جیل، جیلوں کو ہم کہتے ہیں لبیک جیل۔ ہم بار بار ٹینشن لینے والے نہیں ہیں، ہم ٹینشن دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز کی حفاظت کرے اور ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں قید محترم
تقریباً قریب وما علینا الا البلاغ